اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک دعا کا ذکر فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں۔ جو رب رسول کو مانتا ہے، کلمہ طیبہ اس نے پڑھا گیا، مسلمان گئے، اس نے سجدہ کرنا گئے، جب سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا تو نماز میں یہ دعا لازمی کرے گا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نوافل ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حضور تو اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا لازمی کریں گے، مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنا رب کریم ہے، کتنا رعوف ہے۔ دنیا دار کتنا بھی سخی ہونا، وہ اپنے آپ سے مانگنے کے طریقے نہیں بتاتا کہ میری دہلیز پہ آنا تو مجھ سے ایسے مانگنا تو میں عطا فرما دوں گا، مجھے اس طریقے سے مانگنا مجھ سے تو میں عطا فرما دوں گا۔ رب کتنا کریم ہے، رب کتنا محبت کرنے والا ہے، رب کتنا شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اپنی بارگاہ سے مانگنے کے طریقے خود بتا رہا ہے کہ اگر مجھ سے مانگنا ہے تو پھر مانگو یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کسی نے غربت سے خلاصی مانگی، کسی نے بیماری سے شفا مانگی، لیکن اللہ رب العالمین ایک ہی دعا ہمیں بتا دی، اگر یہ دعا مجھ سے کرتے ہو نا، اگر یہ دعا تمہاری میری بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، سیدھی راہ جب تمہیں مل گئی نا، پھر بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، یہ غربتیں بھی دور ہو جائیں گی، مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، مصائب و آلام بھی دور ہو جائیں گے۔ جب بندہ چل کے پڑے سیدھی راہ پر تو مصیبتوں نے اس راہ میں کیا کرنا ہے، جب بندہ سیدھی راہ پر ہو تو مصائب و آلام نے اس راہ پہ کیا کرنا ہے۔ جب بندہ بھٹک جاتا ہے، رب رسول کی یادوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے دل کو ویرانہ بنا لیتا ہے، مصیبتیں وہاں پر ڈیرا جما لیتی ہیں تو بندہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ سیدھی راہ پر ہوگا، رب رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، رب رسول کے فرامین پر عمل کرنے والا ہوگا تو وہاں پر نہ مصیبت آئے گی، نہ مصائب و آلام آئیں گے، نہ مشکلات آئیں گی، وہاں پر آئے گا تو سکون ہی آئے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر ہے ہی ایسا جو دل کو سکون دیتا ہے۔